السلام علیکم، میں سمیع اللہ دمر کشلاگ نیوز اپڈیٹ ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی ترجمان مولانا شجاع الملک صاحب ہیں۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت مہربانی جی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وہ فکر کی وہ دے دی، بڑی مہربانی، شکریہ۔ مولانا صاحب، اختلافات کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جب اختلافات ہمارے شروع ہوئے تھے، یہ جو رکنیت سازی اور تنظیم سازی کے حوالے سے جو داندلی کا جو ماحول ہے اور جس طرح ہمارے جماعت کے اندر انتخابات ہیں، سب سے پہلے تو وہی تھے۔ پھر جو ذاتی پسند ناپسند اور اس کے بعد جو دستوری ترامیم ہوئے، وہی جو اصل ہماری وہاں سے شروع ہوئی تھی۔ مولانا صاحب، مولانا محمد خان شیرانی صاحب کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب سلیکٹڈ امیر ہیں۔ یہ سازی اور تنظیم سازی کے لیے جس طرح تیاری کی جاتی ہے اور ایک ڈیزائن جو جنرل کونسل ہے جہاں سے ہمیں ووٹ ملتا ہے یا الیکٹورل کالج ہی سمجھے، تو وہاں سے جب میں ایک دفعہ مردان کا امیر رہا تھا اور انتخابات بھی جیت لیے تھے، لیکن ہمارے ضلعی جو کنوینر تھے اس نے ہمیں کوئی لسٹ نہیں دی، ووٹر لسٹ جس کو ہم کہتے ہیں یا جنرل کونسل کا لسٹ دیتے ہیں۔ ہمارا وہ ٹینیور بھی ختم ہو گیا لیکن اس نے ہمیں کوئی لسٹ نہیں دیا۔ تو اگر ووٹر معلوم نہیں ہے، جنرل کونسل کا ممبر معلوم نہیں ہے، اور ادھر سے آپ لوگ جمع کریں اور اس کو ڈکٹیٹ کریں کہ جی کس کو ووٹ آپ نے دینا ہے، تو اسی کو ہم سلیکٹڈ ہی کہتے ہیں۔ مولانا صاحب، مولانا محمد خان شیرانی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان اپنی یہ موجودہ حکومت کا جو دور ہے وہ پوری کرے گا، بلکہ آنے والا وقت بھی عمران خان صاحب کا ہوگا۔ یہ کس بنیاد پر دعویٰ کر رہے ہیں اور وہ کون سی قوتیں ہیں جو انہیں مستقل تعیناتی دے رہے ہیں؟ اصل میں شیرانی صاحب کا گہرا نظر ہے اس خطے کے اوپر، خصوصاً پاکستان کے سیاست کے اوپر۔ تو جہاں ایک دفعہ وہ اسی قسم کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم تو عمران خان سے تنگ ہیں، اب کیا کریں، تو میں نے کہا کہ آپ نے برداشت کرنا ہوگا، اور وہ اس لیے کہ پاکستان میں مطلب نواز شریف اور بے نظیر اور پھر اس کے بعد جو وزیر اعظم بنے، ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے نا جی، وزیر اعظم بننے کے لیے بھی ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ اب اگر بلاول کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں یا جس طرح پی ڈی ایم بنا، مریم نواز بی بی کو وہ اگر پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو وزیر اعظم کے لیول تک پہنچانے میں کافی ٹائم لگے گا، اور مولانا صاحب کو ہم سمجھتے ہیں کوئی وزارت عظمیٰ دے گا نہیں۔ اب اگر یہ حکومت گر جائے تو آپ کا صحافت سے اور الحمدللہ سیاست پہ گہرا نظر ہے، تو آپ کو وزیر اعظم نظر نہیں آئے گا۔ تو اس لیے کہ یہاں سے اگر پروموشن شروع ہے اور وہ کہاں تک پہنچ جائے گی، تو اس لیے شیرانی صاحب مجھے تو پتہ نہیں ہے، وہ ان کے اپنے نظر ہے اور دلائل ہیں، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں تو پی ڈی ایم میں یا یہ جتنی بھی پارٹیاں جمع ہو گئی ہیں، اس میں عوامی لحاظ سے اتنا وہ دم خم نہیں ہے کہ وہ کوئی وزیر اعظم بنا سکے۔ مولانا صاحب، آپ حضرات کے اختلافات نظریاتی ہیں یا ذاتی؟ ہمارے اختلافات جو ہے وہ جماعتی ہیں اور تنظیمی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شیخ الہند کی جماعت ہے اور ہماری اکابرین کی ایک امانت ہے، اور نظریاتی لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا سمیع الحق صاحب کا اور نون کا اور جمعیت علماء پاکستان کا اور جمعیت علماء اسلام کا نظریاتی کوئی وہ نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، بلکہ تنظیمی جو جھگڑا ہے اور اس میں جو شہنشاہیت ہے، جو موروثیت ہے، اسی لحاظ سے جھگڑا ہے۔ مولانا صاحب، آپ کے آئندہ لائے عمل کیا ہوں گے؟ اختلافات سامنے آنے کے بعد نئے تنظیم سازی کریں گے یا نئی جماعت کی داغ بیل ڈالیں گے؟ اصل میں جو ہماری پرانی جماعت ہے وہ جمعیت علماء ہند ہے، اور اس کا جو تسلسل بنا وہ جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے اور تھا۔ 20 سال سے وہ جمعیت علماء اسلام بنا،
اور اس کا درخواست جو ہے وہ حیدری صاحب نے, جو ہمارے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں, 2002 میں کیا کہ جمعیت علماء اسلام فا کو رجسٹر کرے. اب یہ رینیول جب ہوتا ہے مطلب 5 سال کے بعد, تو ہر دفعہ اس نے جمعیت علماء اسلام فا کو رجسٹر کیا. 20 سال تقریباً پورے ہونے کو ہے کہ وہ جمعیت علماء اسلام ایف ہے. تو اصل جو ہماری بنیادی جماعت ہیں وہ جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فا کو ہٹایا, تو مولانا صاحب کے, اور پہلے ہمیں تو بتاتے تھے کہ یہ کوئی کلیریکل مسٹیک ہے, اور شاید الیکشن کمشنر نے اس کو سین اور نون اور اس کے بجائے اس نے ایف کو ڈکلیئر کیا. تو باقی جو ہے وہ تو گروپ بنے, تو جمعیت علماء اسلام کہاں گئی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی وہ مسٹیک ہے, اچھی وہ نہیں ہے, ہماری طرف سے نہیں ہے. پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو انہوں نے درخواست ایف کی لیٹر پیڈ پہ کیا ہے, مولانا صاحب کا کیا. اب اس میں لیٹر جب ہم نے وہ ساری چیزیں نکالی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو مطلب ان کی طرف سے ایک گروپ کے طور پہ درج ہو گئی ہے. پھر جب اس نے ہماری یہ جو تحریک تھی, تو اب وہ ایف سے خود بخود اپنا پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں, لیکن وہ چھڑا نہیں سکتے, اس لیے کہ اس نے کامران مرتضیٰ صاحب نے ایک درخواست دی کہ ایف کو ہٹاؤ. تو کوئی زید عمر بکر کوئی درخواست دے دے کہ ہماری پارٹی کا نام اس طرح کرے اس طرح کرے, تو ظاہر ہے وہ تو ایک درخواست ہے, کسی کا رجسٹریشن تو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. تو ابھی ہم نے ایک پٹیشن دائر کی ہے. اچھا. کہ یہ ایف جو ہے وہ اسی طرح ایک شخص کے درخواست پہ وہ جمعیت علماء اسلام پاکستان نہیں بن سکتا. اچھا. وہ ایف ہی رہے. اور یہ جو آپ نے اس کو جمعیت علماء اسلام پاکستان کو بھی الاٹ کیا ہے, تو یہ ٹھیک نہیں طریقے کا. اسرائیل کو تسلیم کے حوالے سے مولانا محمود خان شعرانی صاحب کے بیانات سوشل میڈیا پر پڑے ہیں. اس حوالے سے پوری خطے میں لوگوں میں ایک اشتعال ابھرا. اس حوالے سے مذہبی نقطہ نظر سے آپ کیسے دفاع کریں گے, اور ماضی میں کیوں سکوت تھا, کیوں خاموشی تھی اس حوالے سے؟ ہاں, اس حوالے سے میڈیا نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ یہ شعرانی صاحب کی اپنی ذاتی رائے ہے جی, لیکن جن لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا جی, تو اس حوالے سے کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب, عالم کی جزیرۃ العرب نہیں ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو شیرانی صاحب کے اگر بات کو سمجھا جائے تو میرے خیال میں ہو بہو وہی بات محمود خان اچکزئی صاحب نے اسرائیل مرد آباد ریلی میں کی جی. پھر مولانا صاحب نے جو کیا ہے جو بائیڈن جو تعریف کی, تو وہ ظاہر ہے وہ یہودی ہے. تو ایک طرف تو وہ اسرائیل مرد آباد کی ریلی نکال رہے ہیں جی جی, دوسری طرف اس کو انٹرنیشنلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گزارا بھی کر رہے ہیں, اور اس کو ہاں اس کو ایک بیلنس بھی کر رہا ہے. اس لیے کہ وہ ریکارڈ پہ آئے گا کہ جی حالانکہ وہ اسرائیل ریلی جو ہے مرد آباد, وہ اسرائیل مرد آباد ریلی نہیں تھی, وہ شیرانی مرد آباد ریلی تھی. تو اصل میں وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اب اسلامی دنیا نے اس کو تسلیم تو کیا ہے جی, تو وہ مولانا صاحب پھر جو ہے وہ اس میدان کے بڑے کھلاڑی ہیں, تو اس لیے اس نے محمود خان اچکزئی کو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے خود ڈکٹیٹ کیا ہے کہ اس طرح آپ بیلنس کریں جی. پھر اس طرف جو بائیڈن کا ساری تعریفیں کر رہا ہے, تو اس نے بھی بیلنس کرنے کی کوشش کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے, اور پوری دنیا کو ایک وہ پیغام دے رہا ہے, میسج دے رہا ہے. تو یہاں جو جذباتی لوگ ہیں اس وقت غصہ ہیں کہ شیرانی صاحب نے یہ بات کیوں کی. حالانکہ شیرانی صاحب کہتے ہیں کہ جو اس کا وزیر خارجہ تھا برطانیہ کا جی, اس کا نام کیا تھا, وہ بالفور کا جو فارمولہ تھا, جب اس نے اقوام متحدہ کے حوالے کرنا تھا مسئلہ جی, تو اس نے کہا کہ یروشلم کو آزاد چھوڑو, اس لیے کہ عیسائیوں کا, یہودیوں کا اور مسلمانوں کا یہاں مقدسات ہے جی. یروشلم کے آزاد چھوڑنے کے بعد اس کو اسٹیٹ فلسطین کو اور دوسرا جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے جی.
تو فلسطین میں اسٹیٹ نہیں بنا جی اور وہاں جو فارمولہ تھا اگر بیت المقدس کو آزاد کرنا تھا تو یہ ایک موقع تھا. تو شیرانی صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت جو فارمولہ تھا تو ظاہر ہے اس میں مسلمانوں کا فائدہ تھا. اب نے اردن کا اور باقی ملکوں کا جو ہے اس نے مصر کا بھی کچھ حصہ اسرائیل نے قبضہ کیا اس لیے کہ وہاں عربوں کا جھگڑا پیدا ہو گیا. تو نقصان بہرحال مسلمانوں کا ہوا، حالانکہ وہاں جو اس وقت کے لیڈران نے شاید مسئلہ نہیں سمجھا یا کسی کے کہنے پہ اس نے انکار کر دیا. تو فلسطین تو آج تک رگڑ رہا ہے اور اسرائیل کہاں تک پہنچ گئے. جی مولانا صاحب کہا جا رہا ہے کہ آپ حضرات اس وقت مکمل طور پر تنہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی خاص مجموعہ نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کے کیا رائے ہیں اور کیا مشاہدات و تجربات ہیں الحمدللہ موجودہ سچویشن میں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو ہم جو بالکل انیشل سٹیج میں جو بات کر رہے ہیں اور ایک تطہیر کی بات کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کے جتنے بھی سنجیدہ لوگ ہیں جی وہ ہمارے باتوں کو سمجھ بھی رہے ہیں اور اس کو پتہ بھی ہے اندر کی. اب رہے وہ لوگ جو نہ ہمارے کسی ادارے کے ممبر ہیں جی، نہ اس کے اتنے سال ہوئے ہیں کہ وہ اتار چڑھاؤ کو ساری چیزوں کو، چونکہ ہم نے تو چشمدید مشاہدہ کیا ہے رشیا کے آنے کا، امریکہ کے انٹر ہونے کا، مختلف تنظیموں کا، یہاں جتنے آپریشن ہیں ساری چیزوں کا. تو وہ جو جن لوگوں نے مطلب جمعیت علماء اسلام کے نظریے کے ساتھ ساتھ اس کے نظم پہ بھی نظر ہیں اور عالمی سیاست پہ بھی نظر ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری بات سے، شیرانی صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں. اچھا جی مولانا صاحب، آخری سوال یہ ہے، موجودہ پی ڈی ایم کی تحریک کئی مہینوں سے روا دوا ہے، اس حوالے سے مولانا شجاع الملک صاحب کی کیا تاثرات ہے؟ کیا یہ تحریک مؤثر ثابت ہو سکتی ہے موجودہ گورنمنٹ کو گرانے میں؟ کیا پی ڈی ایم اپنے اغراض و مقاصد اور مطالبات اس تحریک سے منوا لیں گے؟ اصل میں اس کے جو جن کے بنیادی اغراض و مقاصد ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ الگ الگ ہیں. جی، اور تمام پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. اچھا، استعفے کے معاملات پہ اور بیانیہ کے لحاظ سے اب حافظ حسین احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اس لیے نکالا کہ یہ جو پریس والوں نے پوچھا کہ اب یہ نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اور جو پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے یہ ایک ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نواز شریف والا بیانیہ جو ہے اس کا الگ اپنا بیانیہ ہے. تو اسی وجہ سے اس نے نکالا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب نواز شریف کا جو بیانیہ ہے آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، اب پیپل پارٹی کا جو بیانیہ ہے، باقی لوگوں کا جو بیانیہ ہے، مولانا صاحب کا جو بیانیہ ہے یا جو غصہ ہے، بیانیہ کو نہیں بلکہ میں اس کو غصہ ہی کہوں گا، اب اگر وہ اتنا سب لوگوں کا اپنا اپنا، زرداری صاحب کا اپنا، تو اب اگر ہر کسی کا فوکس نہیں ہے کسی ایشو پہ تو کس طرح کامیاب ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی کے لیے تو سب سے پہلے تو ایجنڈا ایک ہونا چاہیے یا ایشو ایک ہونا چاہیے. اب نہ ایشو ایک ہے، نہ ایجنڈا ایک ہے، نہ سب کا فکر ایک ہے، نہ سوچ ایک ہے. ایک دوسرے کو اگر وہ ہم اس وقت سے لے لیں کہ جس وقت دھرنا کو ناموس رسالت مارچ، پھر بلاول صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب آپ مذہبی کارڈ استعمال نہیں کریں گے، تو اس نے آزادی مارچ کا نام دیا. اب آزادی مارچ کے حوالے سے ہم سمجھتے رہے کہ باقی لوگ بھی کہ یہ سب جس طرح پی ڈی ایم ہیں سب لوگ اس میں شریک ہیں، لیکن کوئی بھی شریک نہیں تھا. اب وہ بھی ختم ہو گیا. اب یہ پی ڈی ایم کا جو ہے سب الیکشن کا، ضمنی الیکشن کا اور سینٹ الیکشن کا سب انتظار میں ہیں اور کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس کو عوام سمجھتے ہیں کہ ان کا شوق ہے کہ وہ وہاں جائیں اور کچھ حاصل کریں. اب ہمارے اس پی ڈی ایم کا فائدہ تو میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ، سب سے زیادہ نواز شریف صاحب کو ہوا کہ وہ جیل میں نہیں گئے اور باہر گئے. بہت شکریہ. یہ تھے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی ترجمان مولانا شجاع الملک صاحب، جنہوں نے بہت سے ابہامات
کی ہمارے سامنے وضاحت کی اور بہت سیر حاصل گفتگو ہمارے سامنے پیش کی. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ آئے اور ہمارے جو ابہامات تھے, جو مختلف قسم کی ابہامات تھے, انہوں نے پوری وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیے. تو اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. کیمرہ مین مرتضیٰ دمڑ کے ساتھ سمیع اللہ دمڑ, کشلاک نیوز اپڈیٹ.